بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو پسند کی شادی یعنی محبوب سے شادی کرنے کے بارے میں ایک وظیفہ بتا رہی ہیں، یا محبوب کے دل میں محبت نہیں ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ باکمال ہے کہ جو محبوب کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا پسند کرتی ہے کوئی لڑکی کسی لڑکے کو جس سے محبت کرتی ہے وہ لڑکا ہے، تو اس کے دل میں محبت آپ کے بارے میں تھی، لیکن کسی وجہ سے کہ وہ اب آپ سے بات نہیں کرتا، وہ آپ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا، میسج کا رپلائی بھی نہیں کرتا، جب بھی آپ کی کال جاتی ہے تو وہ کال کٹنے کے بعد وہ اپنا نمبر سوئچ آف کر لیتا ہے موبائل کو، کسی بھی لحاظ سے وہ آپ سے رابطہ نہیں کرتا، ہر لحاظ سے کوشش کی ہے آپ نے، کسی کے ذریعے پیغام بھی بھیجا ہے آپ نے، وظیفے بھی بہت کی ہیں آپ نے، لیکن کوئی اثر نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ، اس وظیفے کی برکت سے کہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے وہ آپ سے بات کرے گا اور آپ کی کال بھی سن لے گا، میسیج کا رپلائی بھی کرے گا، اور اگر آپ یہی وظیفہ اسی محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں گے کہ وہ شادی بھی آپ سے کرے، تو انشاءاللہ کہ وظیفے کی جو مدت ہے اس مدت سے پہلے وہ آپ کے گھر میں شادی کا پیغام بھیج دے گا، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے گا یا خود آئے گا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی صورت وہ ضرور نکالے گا جس سے وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور آپ کے جو دل کی خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ آپ یقین سے کریں، اور تصور آپ وظیفہ کرنے کے دوران جو ہے اپنے محبوب کا تصور رکھیں اپنے ذہن کے اندر، اور آپ کا یقین کامل ہو، اللہ سے گر گڑا کر دعا بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے کہ 5 وقت کے آپ نے اگر لڑکا ہے تو وہ باجماعت نماز ادا کرے، اور اگر لڑکی ہے تو وہ گھر میں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، کیونکہ وظائف تو بہت ہیں، سارے کے سارے کلام اللہ ہی ہیں، اللہ پاک کا کلام ہی ہیں، یہ اثر تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بعض اوقات نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اس وجہ سے ہمارے وظائف جو ہیں وہ اثر بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو وظیفے کو پر اثر پر تاثیر بنانے کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اللہ سے گر گڑا کر دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کا آپ کو۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے، اس میں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، پیج نمبر 46، سورہ آل عمران۔ یہ صورت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہاں تک یہ 3 آیتیں ہیں جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے جب وظیفہ کرنا ہو آپ نے جس ٹائم اس جہاں پر بھی کرنا ہو آپ وہاں بیٹھ جائیں گے۔ ٹائم کی پابندی نہیں ہے، وقت کی پابندی بھی نہیں ہے، تو جہاں آپ کو مناسب ہو، دن میں جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، صبح کے وقت، دوپہر کو، شام کو، جب بھی آپ کے لیے مناسب ہو تو اس ٹائم آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ کوشش کریں کہ اگر صبح کی نماز کے بعد ہو جائے یا عشاء کی نماز کے بعد ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر ان اوقات میں آپ نہیں کر سکتے تو باقی جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو اس ٹائم بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو باوضو ہو کر آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، جگہ بھی ایسی ہو جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، پرسکون آپ وہاں بیٹھ کر وظیفہ کر سکیں، تاکہ آپ کا جو مکمل فوکس ہے وہ وظیفے کی طرف رہے اور محبوب کے اوپر رہے۔ تو جب آپ بیٹھ جائیں گے تو اس وقت آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو۔ اگر آپ کو درود پاک نماز والا یاد ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، اور اگر یہ یاد نہیں ہے آپ کو تو کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی درود پاک ہے، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔
تو مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو وہی درود پاک آپ اب 11 مرتبہ شروع میں پڑھیں گے، اور درمیان میں آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درمیان میں آپ نے جو 3 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی پہلے 3 آیتیں، یعنی 1 2 3 یہاں تک 3 آیتیں ہو رہی ہیں پوری، ان کو آپ نے 319 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ 319 مرتبہ آپ جو ہے وہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درمیان میں 319 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد کہ جو بھی آپ کے ہے، یعنی محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں گے، اور اگر اس سے شادی کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی کے ساتھ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رہے کہ جتنا ٹائم بھی آپ وظیفہ کر رہی ہیں اتنا ٹائم آپ کے محبوب کا تصور آپ کے ذہن میں رہے۔ تو تصویر سامنے نہ رکھیں، ذہن میں تصور رکھیں آپ، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنے سامنے تصویر رکھیں گے اس وظیفے کے دوران تو اس میں اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ بغیر تصویر کے، پر آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے ذہن میں اس کا تصور رہے، اس تصور کو دیکھتے ہوئے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 319 مرتبہ آپ نے ان آیتوں کو پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کی جو مقدار ہے وہ 21 دن، یعنی 21 دن تک آپ نے وظیفہ کرنا ہوگا۔ اس وظیفے کے کرنے کے ساتھ ہی یعنی 3 دن 7 دنوں کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن وظیفہ آپ نے پورے 21 دن ہی کرنا ہوگا، 21 دن سے پہلے آپ نے ختم نہیں کرنا۔ تو وہ میری بہنیں یا مائیں جو وظیفہ کرنا چاہتی ہیں، اپنی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے، یہ بہنیں کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے، تو وہ کوشش کریں کہ اپنے میسج پاک ہوتے ہی وظیفہ شروع کریں۔ کوشش ان کی یہی ہو کہ وظیفہ کے دوران ان کو میسج نہ آئیں تو زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ وظیفہ جو کنٹینیو ہوا ہے وہ مسلسل 21 دن لگاتار وظیفہ ہو تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ بہنیں کوشش یہی کریں کہ جیسے ہی وہ اگر وہ وظیفہ یہ کرنا چاہتی ہیں تو جیسے ہی وہ اپنے میسج پاک ہوں تو فوری شروع کر دیں، تاکہ دوبارہ میسج کے آنے تک ان کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو، اور درمیان میں وظیفہ کے درمیان رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس کا جو تسلسل ہے وظیفے کا وہ نہ ٹوٹے، اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا اور کافی پائیدار ہوگا۔ اور اللہ سے دعا کریں، یقین سے یہ وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو وہ آپ سے بات کیے بغیر آپ نہیں رہ پائے گا۔ تو یہ وہ محبوب ہے کہ جس سے آپ کی پہلے بات ہوئی ہے، شادی کی بات ہوئی ہے، اور اب وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس کے لیے وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ کسی کے دل میں ویسے ہی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اس سے بات نہیں ہوئی، تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ نہ کریں، اس کے لیے وظیفہ اور بہت سے ہیں، اور آپ کو بتایا جائے گا وہ کرنا ہوگا۔ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لڑکا یا لڑکی کہ جس کو پسند کرتے ہیں، ان کی بات چیت بھی ہوتی تھی، اب وہ کسی وجہ سے روٹھ گئی ہیں، بات چیت نہیں کرتے، ان کے لیے وظیفہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے، بہت ہی کامیاب ہے۔ تو آپ خود دیکھیں گے اس کا رزلٹ، جب وظیفہ کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کے وظیفہ اچھا لگے، آپ کا اثر اس کا ہو، تو پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی دے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔